السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں۔ حکایت نمبر 84۔ بزرگوں کی عقیدت مند عورت۔ حضرت خواجہ احمد جام مستجاب الدعوات تھے۔ ایک عقیدت مند عورت آپ کی خدمت میں اپنے ایک نابینا بچے کو لے کر آئی اور عرض کیا، اپنا ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیجئے اور اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیجئے۔ اس وقت آپ پر شان عبدیت غالب تھی، اس لیے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس نے اصرار کیا، مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ غرض کے 3-4 مرتبہ یوں ہی رد و بدل کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی ہی نہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تھوڑی دور چلے تو الہام ہوا، تو کون اور عیسیٰ کون اور موسیٰ کون؟ پیچھے لوٹ اس کے منہ پر ہاتھ پھیر، تم اسے اچھا کر سکتے ہو نہ عیسیٰ۔ من کنیم یعنی ہم کہتے ہیں۔ آپ یہ سن کر لوٹے اور مامی کنیم فرماتے جاتے تھے اور جا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ سبق: اصل فاعل خدا ہے اور اولیاء اکرام خدا کی مدد کے مظہر ہیں، اور اللہ تعالی اپنے مقبولوں کے ہاتھوں سے بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ کے پھیرنے سے اندھے بھی بینا ہو جاتے ہیں۔ عورت نے یوں کہا کہ آپ اس کی آنکھیں اچھی کر دیجئے۔ حکیم الامت صاحب کے آج کل کے ماننے والوں میں سے اگر اس وقت کوئی وہاں ہوتا تو جھٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتا کہ اچھا کر دینا تو خدا کا کام ہے، اور تو خواجہ احمد جام کو کہہ رہی ہے کہ آپ اچھا کر دیں۔ معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کی مسلمان عورتیں بھی بزرگوں سے عقیدت رکھتی تھیں اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے مقبولوں سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ اور آج کل کے بعض مرد بھی یوں کہتے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لکھ ڈالتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اس قسم کی بدعقیدگی کے حامل سینکڑوں مردوں کی بدعقیدگی اس پاک باز عورت کی عقیدت پر قربان۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ عورت جو اپنے حسن عقیدت سے اللہ والوں سے اپنے اندھے بیٹے کے لیے آنکھیں لے کر آ گئی، اور کتنے بدبخت ہیں وہ مرد جو اللہ والوں کو بری نظر سے دیکھ کر دل کی بصیرت کھو کر دل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ اولیاء کی ہے غذا بس یاد حق، اولیاء کی ہے غذا بس یاد حق، جان ان کو مظہر امداد حق۔ حکیم صاحب کی یہ 2 حکایات پڑھنے کے بعد اب پڑھیے دیوبندی حضرات کے ماہنامہ پیام حق کی حکایت، جس کا عنوان ہے بو علی کلندر، مگر ہم نے مناسبت سے اس کا عنوان رکھا ہے گجری۔ حکایت نمبر 85۔ گجری۔ چھیل چھبیلی گجری بیت کی طرح لچکیلی روپ میں چندرا کو شرماتی، سر پر دہی کا مٹکا دھرے، کمر کو بل دیتی ہوئی، جوانی کے نشے میں جھومتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ ایک خستہ حال فقیر سرے راہ بیٹھے ہوئے گجری کے یہ ٹھاٹ دیکھتے ہوئے بولا،
کیا بیچتی ہو؟ گجری ٹھاٹ سے بولی، دہی بیچتی ہوں۔ ہمیں نہ کھلاؤ گی دہی؟ فقیر دستے سوال بڑھا کر بولا۔ گجری ہنس پڑی، بولی، بابا تم کیا کھاؤ گے دہی؟ اس کی ہنسی میں بے باکی تھی، غرور تھا، جیسے کہتی ہو یہ انمول ہے میرے حسن ہی کی طرح۔ فقیر قہقہا لگا کر بولے، ہم اس کے دام دیں گے۔ گجری ان کی جرأت پر کاجل بھری آنکھوں میں ڈورے ڈال کر بولی، سونے کا 1 ٹکا دینا ہوگا۔ فقیر زانو پر ہاتھ مار کر بولے، سونے کا 1 ٹکا۔ گجری نے دیکھا فقیر کے کھردرے ہاتھ میں اشرفی چمک رہی تھی۔ اس نے مٹکا سر سے اتارا اور لے جا کر بولی، برتن لاؤ۔ فقیر فاتحانہ انداز سے بولے، ہمیں دہی نہیں چاہیے، جاؤ لے جاؤ۔ ٹکا بھی دیا اور دہی بھی چھوڑا، ہم جو چاہتے تھے مل گیا۔ گجری ٹکا لے کر سوچ میں پڑ گئی، کیسا خریدار ہے، مال بھی چھوڑا اور دام بھی۔ وہ مٹکے کو سر پر رکھ کر صدا لگاتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لے لو دہی۔ اب روز کا یہ معمول تھا کہ وہ ان کے پاس آتی، سونے کا ٹکا پا کر آداب بجا لاتی، اور ہر روز ٹکا پانے سے اس کے گھر میں خوشحالی کے دور دورے ہو گئے۔ فقیر کی ایک نگاہ کرم نے اس کی غربت کو امارت میں بدل دیا۔ اس کے باوجود گجری کا گھر بے چراغ تھا۔ ایک روز اسے مغموم پا کر شوہر بولا، فقیر جو تم پر اتنا مہربان ہے، اس سے لڑکا کیوں نہیں مانگتی؟ یہ بات گجری کے دل میں بیٹھ گئی اور شوہر سے کہنے لگی، آج فقیر سے یہ بات ضرور کہوں گی، مجھے یقین ہے یہ مجھے مالا مال کر دیں گے۔ دوسرے دن بن ٹھن کر اس نے دہی کا مٹکا سر پر رکھا اور فقیر کے پاس جا پہنچی اور بولی، آج میں سونے کا ٹکا نہیں لوں گی۔ فقیر نے کہا، تو پھر کیا لوگی؟ گجری بولی، میرے اولاد نہیں ہوتی، سندر سا بالک لوں گی۔ فقیر مسکرا کر بولے، ہم تمہیں نہال کر دیں گے، کل اپنی ان تمام سہیلیوں کو بھی ساتھ لے آنا جن جن کی گود خالی ہے، ہم مراد سے بھر دیں گے۔ گجری آداب بجا لائی، جھک کر سلام کیا اور مسکراتی ہوئی آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گجری اپنی تمام بے اولاد سہیلیوں کو لے کر فقیر کے پاس پہنچ گئی۔ فقیر منہ سے پان کا اگال نکال کر بولے، یہ لو، اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب کھا لو اور خدا کی قدرت دیکھو۔ سب نے تھوڑا تھوڑا اگال کھا لیا۔ ایک عورت جو بڑی مغرور تھی، ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولی، ہائے، مجھے تو اس جھوٹن سے گھن آتی ہے۔ یہ کہا اور اگال زمین پر پھینک دیا۔ وقت مقررہ پر گجری اور اس کی سہیلیوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے اور اندھیرے گھروں میں اجالا ہو گیا۔ اس مغرور عورت نے یہ حال دیکھا تو دل ہی دل میں شرمائی اور پچھتائی۔ سب عورتیں خوشی خوشی بچوں کو گود میں لے کر فقیر کے پاس آئیں اور خوشخبری سنائی۔ فقیر خوش ہو گیا۔ یکا یک فقیر کی نظر اس مغرور عورت پر پڑی۔ آپ اس سے مخاطب ہو کر بولے، تو آج کیوں اداس ہے؟ یہ ندامت سے گردن جھکا کر بولی، میں نے آپ کا اگال زمین پر ڈال دیا تھا، کھا لیتی تو آج میری گود بھی ہری ہو جاتی۔ فقیر مسکرا کر بولے، تو غمگین نہ ہو، فقیر کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا، جا، کہاں ڈالا تھا تو نے اس اگال کو؟ وہ عورت اٹھی، چٹان کی دوسری طرف اس نے فقیر کا اگال حکارت سے پھینک دیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس جگہ پر پڑا ہوا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ ماں کی ممتا بھری ساکن ندی میں ہلچل مچ گئی۔ میرا بچہ کہہ کر اسے گود میں اٹھا لیا، پھر سہیلیوں میں آئی اور مسکرا کر بولی، فقیر نے میری گود بھی ہری کر دی۔
فقیر نے ان سب کو دعائیں دیں۔ یہ فقیر حضرت بو علی کلندر تھے۔ سب حضرت بو علی کلندر کے گن گاتی ہوئیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ دیوبندی حضرات کا رسالہ پیام حق، کراچی، اکتوبر 1994۔ سبق: دیوبندی اور غیر مقلدین حضرات کی معتمد علیہ سب سے بڑی کتاب تقویۃ الایمان، جسے یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں چھاپ کر مفت تقسیم کرتے ہیں، جو ان کے عقائد کا منبع ہے۔ اس کی پہلے چند ان عبارات کو پڑھ لیجئے۔ انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے عالم میں تصرف کرنے کی کچھ قدرت نہیں دی۔ جس کو چاہیں مار ڈالیں یا اولاد دیں یا مشکل کھول دیں۔ اللہ زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں، انبیاء و اولیاء کو پکارنا جو کچھ فائدہ و نقصان نہیں پہنچا سکتے، محض بے انصافی ہے۔ اور ایسے بڑے شخص یعنی اللہ کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجیے۔ کسی کا نام عبد النبی یا پیر بخش یا امام بخش رکھنا شرک ہے۔ اسی طرح کی ان کی تقریریں اور تحریریں بھی ہوتی ہیں کہ کوئی نبی ولی کچھ اختیار نہیں رکھتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو مانگو خدا ہی سے مانگو، غیر سے کچھ مانگنا شرک ہے۔ مگر دیوبندی رسالے کی اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اپنے اللہ سے دین و دنیا کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ زانوں پر ہاتھ مارا تو اشرفی پیدا کر لی، اور پھر ایک روز نہیں بلکہ ہر روز۔ یہ تصرف نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اپنے پان کے اگال سے اولاد بھی دے دی۔ یہ سب اللہ ہی کی دین تھی، لیکن ظہور اس کا بو علی کلندر کی ذات سے ہوا۔ باوجود اس کے انبیاء و اولیاء کو ناکارے کہنا یہ کس قدر گستاخی و ظلم ہے۔ کسی دوائی کو شفا بخش کہنا جائز ہے۔ یہ سب کہتے ہیں فلاں دوا بڑی شفا بخش ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا شفا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی امام یا پیر کی دعا سے اللہ بچہ دے تو اس کا نام امام بخش یا پیر بخش رکھنا کیوں جائز نہ ہو؟ اور یہ جو حکایت میں بیان کیا گیا کہ بہت سی عورتوں کو بو علی کلندر کے منہ کے پان کے اگال سے خدا نے بچے دیے، یہ سب بچے اس معنی میں کلندر بخش ہوئے یا نہیں؟ یہ بھی پتا چلا کہ ان سب عورتوں میں سے جس مغرور تقویۃ الایمانی عورت کو بو علی کلندر کے منہ کے اگال سے گھن آئی، اس نے فیض رسا اگال کو پھینک دیا۔ خدا نے اسے بھی محروم نہ رکھا کہ وہ ایک مقبول کے دروازے پر آئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس ذات پاک و بابرکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی یہ شان ہے کہ زانوں پر ہاتھ مارے تو اشرفی پیدا کر دیں، اس ذات پاک کے تصرف کا اپنا خود کا کیا عالم ہوگا؟ باوجود اس کے اگر کوئی ان کے لیے یہ لکھ دے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ کس قدر گستاخ اور بد نصیب ہے۔ ہمارے حضور تو زمین بھر کے خزانوں کے مالک ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ اس قسم کے لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا لکھ چکے ہیں اور اب کیا لکھ رہے ہیں۔ پس اس دیوبندی حکایت کے پیش نظر حقیقت یہی ہے، در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔